السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 351 351 سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 آیت پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے اور کل 12 آیات پہ مشتمل ہے، لیکن 2 رکوع ہیں، اور اس کا ٹاپک ہے طلاق۔ تو طلاق کے احکام و مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، یعنی آدمی کا کیریکٹر وغیرہ صحیح ہو گیا ہے اور ایک صالح انسان وجود میں آ گیا ہے، تو اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ معاشرے میں ایک لڑکا، صالح لڑکا، ایک صالح لڑکی، پھر یہ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں اور ایک گھر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان دونوں میں محبت مطلوب ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احکام مسائل دیے ہیں کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ محبت ہے تو محبت میں ہر چیز جائز کر لیتے ہیں، یا نفرت ہے تو نفرت میں لمٹ کراس کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں جذبات بھی حدود اللہ کے تابع ہونے چاہیے اگر بندے مومن ہو تو۔ صرف انفرادی لحاظ سے صالح بننے سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ بہت ہی کریٹیکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ میں طلاق کے مسائل، یعنی اگر نفرت ہو جائے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور اگر محبت بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، وہ نیکسٹ سورہ تحریم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت سے خطاب ہے اصل میں۔ یہ دیکھیے آگے جمع کا صیغہ آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ہی ہے، لیکن بہت ہی کریٹیکل معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، تو لیڈر کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے فالوور کو میسج دیا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، اب یہ دیکھیں جمع کا صیغہ آ گیا، جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو، یعنی بات نہ بننے اور ایسا لگے کہ ڈیلی کھٹپٹ کھچ پچ ہے تو طلاق ہی دے دو۔ تو طلاق کے آداب کیا ہیں؟ جب تم لوگ ارادہ کرو طلاق دینے کا، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو تم انہیں طلاق دو ان کی عدت میں، یعنی عدت کے آغاز میں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو خوب شمار کر لیا کرو، یعنی اچھی طرح سے۔ یہ نہیں کہ یہ ایسے ہی ہے بس کہ بچے نہیں ہوں گے، بس یہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 مہینہ رکھے ہیں، 3 حیض یا 3 طہر، تو اس کو اچھی طرح شمار کرو، اہتمام سے جو ہے۔ جب عورت حیض سے پاک ہو اور اگر آپ کو طلاق دینی ہے تو بنا صحبت کیے اس کو طلاق دیجیے، اور عدت کو خوب اچھے سے یاد رکھیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کو ناراض کرنے سے بچو جو تمہارا رب ہے۔ یہاں پہ تم کو غصہ بہت آ رہا ہے، لیکن غصہ میں آدمی آپا کھو دیتا ہے، تو یہاں پہ آپا نہیں کھونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، لا تخرجوہن من بیوتہن، اور تم لوگ انہیں نہ نکالو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے، یعنی عدت میں بھی وہ تمہاری بیوی ہی ہے، تو ان کو گھروں سے نہیں نکالنا ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ میکے جائے گی۔ ولا یخرجن، اور نہ وہ گھر سے نکلے، نہ آپ نکالیں اور نہ وہ نکلے، بلکہ عدت میں سسرال ہی میں رہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے یہ کہ وہ بہت ہی فحش کام کر بیٹھے، تو پھر ہے ٹھیک ہے بھائی، بدنامی کا ذریعہ ہے تو ان کو نکال سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے باؤنڈریز ہیں، بارڈر ہیں، یہ اس کو لائٹلی مت لو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کراس کرے گا اللہ کے حدود کو، باؤنڈری کو، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بس اس نے اپنے جان پر ظلم کر لیا۔ اس کی جب سزا ملے گی آخرت میں تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم کر رہا، نہیں، تم نے خود ظلم کی دعوت دے دی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو ہے گھر ہی میں عدت گزارے؟ کیونکہ یہ بہت ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عورتیں بھی جو ہے سسرال میں عدت گزارنا نہیں چاہتی. ایک مرتبہ تم طلاق دے دیے تو میں قدم نہیں رکھوں گی اور یہ کروں گی اور تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی ایک دم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رکو رکو، زیادہ بھاگو مت. وجہ کیا ہے کہ عدت میں جو ہے سسرال میں گزارنا ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ کر دے، یعنی پیچپ کا معاملہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ طلاق دینے والے تو نہیں جانتا، شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات. یعنی ابھی تم کو بالکل ہی اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس عورت کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں، وہ بھی اپنی حرکات و سکنات پہ نظر ثانی کرے اور وہ بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور پھر وہی عورت آپ کو اچھی لگنے لگے. تو اس وجہ سے جو ہے کہ ابھی چانس باقی ہے، ابھی چانس باقی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے زیادہ چانس ہے. اب وہ جو ہے طلاق لے کر کے فوراً اپنے میکے چلی جائے گی تو شوہر کو کیا امپریس کر پائے گی؟ تو یہاں پہ تو گھر میں رہے گی تو یقینی بات ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اور آئی کانٹیکٹ وغیرہ کبھی ہوگا تو وہ جو ہے اپنے طرف راغب کرنے کی بھی کوشش کر سکتی ہے. اس کے حرکات سکنات سے دیکھیں گے کہ آپ جو ہے تھوڑا مغموم رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کا کلیجہ پسیج ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گھر ہی میں رہو، شوہر ہی کے یہاں رہو. 3 مہینے کی تو بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات مان گئی تب کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. اب یہ سب ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیجیے. طلاق لی فوراً میکے چلی جاتی ہے، انا شوہر جو ہے صحیح سے طلاق دیتا ہے، اس کا دماغ میں آیا 1 2 3 ہو جاؤ فری، بس ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ سب جو ہے ہمارے لوگوں کے معاشرے میں صرف جو ہے قرآن خوانی میں جو ہے پڑھیے اور ثواب لوٹیے، لیکن طلاق کا معاملہ جو ہے قرآن کے مطابق نہیں کیجیے. یہ سب حصول ثواب کے لیے ہے یا ایصال ثواب کے لیے، عمل کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ عدت اگر پوری ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. پس جب وہ پہنچ جائے مدت کو تو اب کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تو اب یہ ہے کہ شوہر کے پاس 2 ہی آپشن ہے کہ یا تو جو ہے رجوع کر لے، ورنہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، جیسے 3 مہینہ پورے ہونے ہیں، اب کل جو ہے آخری دن ہے تو بھائی آپ فیصلہ کرو، ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے. تو یا تو اس کے شوہر کے پاس آپشن یہ ہے کہ بیوی کو رجوع کر لے معروف طریقے سے، اچھا ٹھیک ہے جانے دو، بات ختم کرو اور ہم لوگ ایک ساتھ رہیں. یا نہیں بن رہی ہے تو چلو عدت پوری ہو گئی، کل بھی سورج نکل گیا تو فارقوہن بمعروف، تو اسے معروف طریقے سے جدا کر دو، بھلے طریقے سے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ شادی کیے تھے لیکن ہمارا مزاج کچھ اور تھا، تمہارا مزاج کچھ اور تھا، نہیں بن پایا تو ٹھیک ہے، تم اپنا راستہ دیکھو، ہم اپنا راستہ دیکھتے ہیں. کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے، کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، ہم کو اچھا مل جائے گا، تم کو اچھا مل جائے گا. تو خوبصورت کہ انسانیت تو ہے نا آپ کے اندر، تو اچھے سے ایک عورت کو رخصت کیجیے، آپ کے ساتھ جو وقت گزاری ہے. لیکن یہ کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا گواہ وغیرہ بھی بنا لیا کرو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. اور تم گواہ بنا لو 2 صاحب عدل آدمی کو اپنے میں سے، یہ نہیں کہ غیر مسلم میں سے بلا لیے، نہیں، اپنے میں سے جو ہے مسلمانوں میں سے 2 عادل آدمی کو گواہ بنا لو کہ دیکھیے میں ان کو رجوع کر رہا ہوں یا میں ان کو فارغ کر رہا ہوں، جو کرنا ہے وہ آپ گواہ بنا لیں. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے. تو جب بھی کوئی معاملہ ہو تو گواہی کو قائم کرو کہ دیکھیے ایسا معاملہ ہوا تھا. یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ حکم ہے کہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر.
اب اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ لائٹلی لے گا، وہ جو مار پیٹ کر کے روانہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچے گا، یجعل لہ مخرجات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ کر دے گا، خاص طور سے مالی مشکلات سے۔ اور عام طور سے عرب میں جو ہے یہی ہوتا تھا کہ جو ہے بیویاں 4 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، خوب شادی کر لیے لیکن اب خرچہ نہیں ہو پا رہا ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، دکان بندہ ہو گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ بھائی 4 بیوی کا خرچہ کیسے سنبھالیں، تو ایک کو رخصت کرنا ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے اپنا جرم بھی اعتراف نہیں کرنا ہے کہ بھائی ہم جو کما نہیں پا رہے ہیں، تو بس اس کو تنگ کرنا شروع کر دیے، تینوں کو 4 کو، تاکہ ایک کہے کہ بھائی ہماری جان چھوڑو میں جا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سب کا زیادہ ٹینشن نہیں لو، تھوڑا سا صبر سے کام لو اور تقویٰ کے روش کو تھامے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نکال دے گا راستہ، یعنی معیشت کا۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ خرچے کے کمی کے ڈر سے بیوی کو طلاق مت دو۔ فائنینشل پرابلم ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھو اور نیکی کے راستے پہ قائم رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستہ نکال دے گا روزی روٹی کا جہاں سے تمہیں گمان ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو کر کے رہتا ہے، پہنچ کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بنایا ہے ایک اندازہ۔ تو آپ کس کو کتنا آزمانا ہے کہ نہیں آزمانا ہے، کب اس کو روزی دینا ہے، کب تنگ کر دینا ہے، کب لے کے آزمانا ہے، کب دے کے آزمانا ہے، کب شکر کا امتحان لینا ہے، کب صبر کا امتحان لینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اندازہ ہے۔ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، کس کے اندر کتنی کیپیسٹی رکھا اللہ تعالیٰ نے، کون نبھا سکتا ہے، سب چیز۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ اب یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو یہاں تک روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر لیں گے۔